پیپلز پارٹی کی خواتین رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں اور وجہ بھی بنے گا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بار بار نشاندہی کی، مگر اس کے باوجود کہ آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی بار بار آپ کو نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ ایک حساس علاقہ ہے، اس کی ایک انٹرنیشنل اہمیت ہے، آپ یہاں اپنی دھاندلی کی عادت کو روکیں اور عوام کو اپنے نمائندے چننے کی اجازت دیں، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی اور کمال ڈھٹائی سے یہ اپنا کھیل کھیلتے رہے۔ اور یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوگی کہ آگ اور خون کا یہ کھیل جو انہوں نے شروع کیا ہے، یہ کھیل کشمیر کوس کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس الیکشن میں 96 اور 99% ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ ہم پاکستان کے عوام سے پوچھتے ہیں، ہم ان تمام سیاسی کارکنوں سے پوچھتے ہیں یا ان تمام ووٹروں سے پوچھتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی، بلکہ صرف پاکستان نہیں برے صغیر کے کسی الیکشن میں آپ ہمیں 96, 99 اور 100% کا ٹرن آؤٹ دکھا دیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ مان لیں گے یا پاکستان یا کشمیر کے عوام یہ مان لیں گے کہ ذاتی طور پر نون لیگ کے حق میں پوری کشمیر کی عوام جو ہے وہ امٹ پڑی ووٹ ڈالنے کے لیے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ نون لیگ کے لیے محبت جو ہے اس کے دریا امنڈنا شروع ہو جائیں اور وہ بھی کشمیر میں ان کے رول کے بعد، تو یہ قیامت کی نشانی۔ اس 2 نمبر الیکشن کے بعد یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی قیامت دور نہیں ہے، اور جب اس ملک میں جو زیادہ دور نہیں سیاسی قیامت کے آثار نظر آئیں گے تو یہ جو ووٹ چوری کرتے رہے ہیں ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے ان ہاتھوں سے ٹھپے مارے ہیں اور لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ اور ہمیں رونے دھونے دینے کے تانے دینے والوں کو ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے عوام کی یادداشت اتنی کمزور نہیں کہ وہ بھول جائیں کہ کس طرح سے بال کھول کے ماتم کرنے کے بعد، سیاسی آنچ تیز ہونے کے بعد، حالات کے بدلنے کے بعد اپنے بال کھول کے ماتم کرنے والے بوریا بستر کھول کر کے اس ملک سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جا چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں اللہ کا شکر ہے اس قسم کی کوئی ذلت نہیں آئی کہ وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر عوام کے بیچ میں سے بوریا بستر گول کر کے یہاں سے راتوں رات بھاگ جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران نے اگر بیماریاں کاٹی ہیں تو اسی ملک کی جیلوں میں، اگر انہوں نے اپنی مشکلیں کاٹی ہیں تو انہی عوام کے دوران اور اپنے کارکنوں کے درمیان۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو صدر زرداری کے مرہون منت آج جہاں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور براجمان ہیں، آج ان کی اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ انہی سے آئینی عہدوں سے استعفوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جس حکومت کی یہ حالت ہو کہ اس کے اپنے وزراء اس کا پول کھولتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کھولتے ہیں، اور وہ اپنے وزراء کا جواب دینے کے بجائے تھر تھر کانپیں اور اپنے لوگوں کو منع کریں کہ ان کا جواب نہ دیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس حکومت کی سیاسی حیثیت کیا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آئینی عہدوں پر ضرور ہیں، اور اگر یہ آئینی عہدے ہیں تو آپ کے عہدے بھی دائمی عہدے نہیں ہیں، آپ کے عہدے جو ہیں وہ بھی عارضی عہدے ہیں، اور آپ کو بھی یہاں ہمیشہ کی بادشاہت نہیں دی گئی ہے، اور نہ یہ مملکت خداداد پاکستان آپ کو لیز پر دے دیا گیا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ ایم این اے کہاں ہے جس کو گولی لگی ہے؟ وہ ایم این اے یہی ہے۔ وہ کارکن جو تشدد کی وجہ سے ہلاک ہوا، جس کا آپ مذاق اڑاتے ہیں، وہ خدا کے پاس ہوگا اور وہ آپ کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالنے کی تیاری میں ہوگا۔ اور ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو آپ کی سی سی ڈی کے بھینٹ چڑھے؟ وہ تمام لوگ کہاں ہیں جنہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی نظر کر دیا گیا؟ ہم پوچھتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لڑکیاں، یہ زیادہ پرانی بات نہیں، جو تخت لاہور کے تھانے میں چند دن پہلے قتل ہوئی اور ان کو پولیس کے گھیرے میں زبردستی دفن کر دیا گیا؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے وہ ذہنی معذور لڑکی جس کو تخت لاہور کے تھانے میں ایک ایس ایچ او 2 دن تک زیادتی کا نشانہ بناتا رہا؟ کہاں ہے وہ سب؟ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں۔
ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ نون لیگ جس حکومت پر اترا رہی ہے، جو حکومت بنانے جا رہی ہے، وہ ایک متنازع حکومت ہوگی اور تاریخ میں رہے گی، اور ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا کہ یہ کسی آئندہ آنے والے عوامی دباؤ کا سامنا کر سکیں، کوئی مذاکرات کر سکیں، نہ یہ فریق بن سکتے ہیں، نہ یہ ثالث بن سکتے ہیں، اور نہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ان کے جیتنے والے امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں جا کر جیت کا جشن بھی نہیں منا سکیں گے انشاءاللہ، وہ اسلام آباد میں ہی رہیں گے۔ ہر تھوڑی دیر بعد ان کے پیادوں کا ٹولہ ٹی وی پر آتا ہے اور سندھ کی عوام کا دکھڑا روتا ہے، یہ ان کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ریکارڈ پر آنا چاہتے ہیں کہ ہم نے پری پول الیکشن کے دن والی ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ، ہم نے تمام ریگنگ کی کئی سو جو ہے شکایات وہ رجسٹر کروائی ہیں، اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ہم تمام اپنا جو ہے ریکارڈ بھیجنے کو تیار ہیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے۔ ہم یہ بھی کہیں گے کہ الٹی گنتی کے نام سے ان کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں، اور یہ جو دھاندلی کی نتیجے میں حکومت بنائیں گے کشمیر میں اور دھاندلی کی روایت ڈالیں گے تو ان کی اس دھاندلی کے نتیجے میں حکومت کے نیفے میں ہی پستول چل جائے گا۔ ہم آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم آپ کے اتحادی ضرور ہیں، ہم آپ کے غلام نہیں ہیں۔ آپ کو غلامی کی عادت ہوگی، لیکن ہم آپ کی ہر بات کا جواب دیں گے، ہمیں بخوبی آتا ہے۔ آپ اینٹ ماریں گے تو ہم پتھر سے جواب دیں گے۔ اب میں اپنی کولیگ شیلا رضا صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ روشنی ڈالیں اس الیکشن کی حقیقت پر۔ بہت شکریہ آپ سب کا، مہربانی آپ لوگ تشریف لائے۔ دیکھیے، الیکشن کوئی بھی ہو بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ عوام اس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو تو دھاندلی کو باہر کر دو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دھاندلی کو آپ نکال دو۔ تو ووٹ کو عزت آج جو مل رہی ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ جی بی کے الیکشن سے لے کر اور آج کے الیکشن تک، جیسے کہ کہا کہ پری پول ریگنگ بھی ہوئی، الیکشن ڈے پہ بھی ہوئی، اور آفٹر پول بھی ہوئی۔ جی بی میں ہمارے کینڈیڈیٹ کو اغوا کیا گیا، نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا، ری پولنگ کے نام پہ کوشش کی جا رہی تھی کہ وہاں پہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ وہاں پہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جس کو یہ ترقی کہتے ہیں وہ ترقی نہیں ہے، وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ اطراف کے لوگ انہیں خوش کرتے ہیں کہ یہ ترقی ہے۔ ورنہ آج لاہور سے باہر جائیں، جو آس پاس چھوٹی چھوٹی ساری جگہیں ہیں ڈوبی پڑی ہیں۔ آج تک آپ کے پاس آپ کا سیوریج سسٹم نہیں ہے، کتنے عرصے سے آپ کے خاندان کی حکومت تھی۔ تو میں آج کے الیکشن کے لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، آپ 12 سیٹیں تو جیب میں رکھ کے ہی چلے تھے نا۔ رانا ثناء اللہ صاحب بار بار آ رہے ہیں آج کل، تو 12 سیٹیں تو آپ کی جیب میں ہی تھیں، آپ کی حکومت ویسے ہی بن جاتی۔ کیا ضرورت تھی کہ چودھری یاسین کی برادری نہیں ہے؟ اس سے پہلے کیا وہ بغیر برادری کے جیتتے تھے؟ کیا جاوید بڑھانوی کو برادری کی وجہ سے ہرایا گیا ہے؟ کیا بیرسٹر سلطان کے مجھے بڑی حیرانگی ایک بات سے ہے کہ جب بھی پنجاب کے لوگ پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں یا ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھتے ہیں تو موازنہ شروع کر دیتے ہیں پنجاب اور سندھ کا، چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں جہاں آپ لاہور اور کراچی کا موازنہ کرتے رہے، چاہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشنز ہوں جہاں پر آپ گھوم پھر کے وہیں سندھ پہ آ جاتے ہیں۔ میں تھوڑی سی کارکردگی آپ کو آپ کے پنجاب کی بتا دوں۔ ہم نے بڑے دعوے سنے، ہم نے بڑے بڑے دعوے سنے کہ لاہور بڑا سیکیور شہر ہے، پنجاب میں عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے کوئی نہیں دیکھ سکتا، پنجاب کی عورت بڑی مضبوط ہے، پنجاب کی عورت جو ہے وہ سیف سٹی کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک ذہنی معذور بچی، 19-20 سال کی بچی، اس کو غازی آباد پولیس اسٹیشن کے اندر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اور کرتا کون ہے؟ ایک سب انسپیکٹر، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، اور اس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ رفع دفع بات کر دی گئی
اور یہ کہا گیا کہ پنجاب کی عورت بڑی محفوظ ہے اور اگر کوئی اس کے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو آنکھ نوچ لیں گے. بڑے بڑے دعوے ہم نے سنے اور بڑی خوشی ہوئی بحیثیت ایک عورت کی. مجھے پلوشہ کو, شیلا باجی کو بڑی خوشی ہوئی. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب عورت میں بڑی خوشی ہوئی بحیثیت ایک عورت کی. مجھے پلوشہ کو, شیلا باجی کو بڑی خوشی ہوئی. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب عورت محفوظ ہوتی ہے. لیکن آپ جس شہر کی بات کرتے ہیں, جس شہر کے دعوے کرتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے اور بالخصوص خواتین کے لیے محفوظ ہے, اسی شہر کے ایک تھانے میں ایک ذہنی معذور بچی کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے اور اس پہ کسی کو پشیمانی نہیں ہے. آپ کے پنجاب کے اندر CCD بنائی گئی 2025 اپریل مئی کے اندر بنائی گئی اور کہا گیا جی کرائم کنٹرول کریں گے. وہ کرائم کیا کنٹرول کرنے نکلے, وہ تو ڈیتھ اسکواڈ بن گیا. اس کے اوپر ہم بات کرتے رہے, اس کے اوپر ہیومن رائٹس آف کمیشن نے اعتراضات اٹھائے. 670 CCD لیڈ انکاؤنٹرز ان پنجاب. 670, اٹس اے ہیوج فگر. اور کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں. کیا آپ نے عدالتیں بند کر دی ہیں؟ کیا آپ نے انصاف کے دروازے بند کر دیں؟ آپ نے بس یہ کہا ہے کہ جی گولی اٹھاؤ مار دو, یہ مجھے پسند نہیں ہے, یہ تھوڑی سی اوپر اونچ نیچ کر رہا ہے, تو آپ نے تو قانون بند کر دیا, آئین بند کر دیا, قانون بند کر دیا, انصاف بند کر دیا. آپ نے کہا کہ جی مار دو. اگر یہ انصاف آپ کے پنجاب میں دینا ہے تو اس قسم کا انصاف سندھ میں نہیں ہوتا. جی ہم بندوق اٹھا کے گولی نہیں مار دیتے, ہم عدالتوں میں جاتے ہیں, ہم قانون کے تقاضے پورے کرتے ہیں. پھر آئے جی بچوں کی باتیں. مجھے آج میرے دل کو تکلیف ہوئی. آج ایک رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے 6 ماہ کے اندر 1914 کیسز چائلڈ ابیوز کے پورے پاکستان میں ہوئے ہیں, جس میں بچوں کے ساتھ مولسٹیشن ہے, پورنوگرافی وغیرہ تمام چیزیں, اور اس کے 90% وہ کیسز پنجاب سے ہیں. 90% آف دوز کیسز آر فرام پنجاب. اس کا مطلب ہے 1700 سے زیادہ کیسز صرف پنجاب میں بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور زیادتی کے ہیں. خدا را بڑا اچھا لگتا ہے پریس کانفرنسز, بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہاں پر کچھ صفائی ستھرائی ہے, لیکن وہ ایسے شہر کا کیا فائدہ جہاں آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں, جہاں آپ کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو, جہاں آپ کے بچوں کی پورنوگرافی بن رہی ہو, جہاں پر آپ کی عورت کے ساتھ تھانے میں ریپ ہو رہا ہو, جہاں پر آپ کی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سیدھی گولی مار کے ہلاک کر دیں ایک بے گناہ کو, بغیر کسی ٹرائل کے, بغیر کسی مقدمے کے. اور پھر آپ بات کرنے چلتے ہیں موازنے کی سندھ اور پنجاب کی. ابھی حالیہ بارشوں میں کیا حال ہوا ہے پنجاب کا؟ شیلا باجی نے تو صرف لاہور کو چھوڑ کے باقی شہروں کی بات کری. لاہور میں جس میں آپ نے پورے پنجاب کا بجٹ لگا دیا ہے, اور باقی پنجاب جو ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں, سارا بجٹ آپ کا لاہور میں ہے. لیکن کیا سڑکیں ڈوبی ہوئی تھیں. ہمیں تکلیف ہوئی, ہمارے بھائی بہن وہاں پر رہتے ہیں, وہاں پر بارشوں کی وجہ سے جو سیوریج بہہ گیا, جو چھتیں گر گئیں, اس کی وجہ سے اموات ہوئی. ہمیں تکلیف ہوئی. ہم نے اس پہ سیاست نہیں کی, ہم نے بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کی کہ یہ دیکھو جی, یہ دیکھو یہ پنجاب کا یہ حال ہے بارشوں کے اندر. جو آپ کرتے رہے ہیں, آپ بیٹھ جاتے ہیں. خدا را آپ اپنے پنجاب پہ فوکس کریں, پنجاب کے اندر کوئی نظام لے کر آئیں. یہ نظام نہیں ہوتا کہ آپ بندوق اٹھا کے سامنے والے کو گولی مار دیں. نظام وہ ہوتا ہے جب ایک عام آدمی کو انصاف ملے, عدالتوں سے انصاف ملے, آپ کی پروسیکیوشن جو ہے وہ منصفانہ تحقیقات کرے, آپ کی عورت محفوظ ہو. وہ تھانے جس کا آپ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ جی پنجاب میں کرائم نہیں ہے, دیر از نو کرائم ان پنجاب, دیر از نو کرائم ان لاہور, وہاں پولیس اسٹیشن میں ریپ ہو رہے ہیں. مجھے دکھ ہے, ہم سب کو دکھ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے دعوے کیے تھے آزاد کشمیر کے الیکشنز میں کہ ہماری تو جیب میں سیٹیں ہیں, وہ جیب سے ہی نکل رہی ہیں باہر, وہ جیب سے ہی نکلیں, وہ ساری سیٹیں جیب سے نکلیں آپ کی. وہ مہاجر سیٹیں جو آپ کی پنجاب میں تھیں وہ تو آپ کی جیب سے نکل گئیں, لیکن جو خیبر پختونخوا میں تھی جہاں آپ کی ایڈمنسٹریٹو مشینری نہیں تھی,
वहाँ पर जनाब मानसेरा से जो कैप्टन सफदर साहब का अपना हल्का है, अपना पोलिंग स्टेशन हार गए वो, ये आपकी मकबूलियत है। मैं समझती हूँ कि अगर आप इस किस्म के धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवा के एक फेक मैंडेट के साथ AJK के अंदर अगर आप हुकूमत बना भी लेंगे, जो आप बनाने जा रहे हैं, 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही जी, हम मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाने जा रहे हैं, लेकिन आप उस वैली में जो ऑलरेडी इश्तियाल में भरी हुई है, गिरी हुई है, तकलीफ़ में है, बग़ैर मैंडेट के आप वहाँ के मसाइल हल नहीं कर पाएंगे और आपको इतनी मुश्किलात होंगी कि आपको एक बार फिर पीपल्स पार्टी के पैरों को पकड़ना पड़ेगा। शुक्रिया। मैडम, जिस तरह की आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे तो वाज़ेह होता है कि बिल्कुल खुली दांधी जो है हुई है, तो पीपल्स पार्टी मतलब जिस तरह की आप कह रहे हैं, तो किस हद तक आप जाएंगे इस दांधी को रोकने के लिए या लोगों को बताने के लिए या PA बिल को मजबूर करने के लिए कि इसका कोई हल नहीं है? देखिए, सबसे पहला सबूत तो यही है कि इलेक्शन कमीशन के पास हमारी तमाम है, आज की भी, इससे पहले की भी हमारे पास सबूत है कि 11 से 25% तक टर्न आउट मीरपुर में रहा, लेकिन जैसे ही पोलिंग स्टेशंस कब्ज़ा हुए 25 चढ़ोई के 90 से 95% तक गया। और हमारे पास वीडियोज़ हैं, हमारे पास जो हैं शहीदों के घर वाले भी हैं, तो ये सब वो सबूत हैं। नहीं मानेंगे, आज तक उनका दिन है, कर लें वो करना है, फिर हमारी पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ जाएगा। अगर उन्होंने मानना होता तो उनको पंजाब में जो रिज़ल्ट आया था उसके बाद के GB के रिज़ल्ट के बाद समझ लेना चाहिए था कि जो भी थोड़ी बहुत इज़्ज़त है वो इंसान की ईमानदारी में ही होती है। जी, आपको आपकी पार्टी कश्मीर में डैमेज कर दी है, तो मुहाजिरीन की बारह नशिस्तें हैं और इसके अलावा वहाँ नावलाकोट या डुप्लिकेट के इलाके में जो लोग जगह दिए बैठे हैं वो हैं। इससे पहले आप ही की हुकूमत थी, आप ही के प्राइम मिनिस्टर थे, आप लोगों ने एक तो मामला उनके साथ मिस हैंडल किया जिसकी वजह से आज आपसे लोग नाराज़ हैं। दूसरी बात, जब आपके प्राइम मिनिस्टर थे वो बातचीत करना चाह रहे थे तो लगी बात है कि वो बिल्कुल ही बेख्तियार है। उन्होंने TV के ऊपर भी कहा कि मेरे लिए बातचीत के दरवाजे मैंने खुले रखे, लेकिन तलब हुसैन के प्रोग्राम में एक मैसेज आया कि बातचीत नहीं कर सकते, तो उसके बाद वो बातचीत नहीं हुई। तो आप नहीं समझते कि आपकी हुकूमत के भी हाथ बंधे हुए थे? आप लोगों ने भी आज तक नहीं बताया कि हुकूमतें कौन चला रहे हैं। जब आपकी पार्टी इंतखाबात में डैमेज होती है तो सब इस तरह की बातें आवाज़ उठाते हैं, तो वक्त के ऊपर क्यों काम नहीं किया जाता? देखिए, हमें सिर्फ एक 6 महीने के लिए तकरीबन हुकूमत मिली और आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने बात नहीं की, और आप ये भी कह रहे हैं कि हमारी प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ज़रूर कोशिश की, लेकिन ये जो तमाम आग लगी, ये भी आप बताइए कि ये उन वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगी जिन्होंने ये कहा कि ये 12 नशिस्तें हम जेब में डाल के निकलते हैं। उनके वज़रा की इस बयान ने आज़ाद कश्मीर में आग लगा दी, और ये बयान उन्हीं वज़रा का है जो आज रोज़ TV पर बैठकर हमें लेक्चर दे रहे होते हैं और मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे होते हैं। लिहाजा इस मुल्क में जिसकी जितनी जो है जिसके पास इख्तियार है वो आपको हमें सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद हमारा काम है सियासी जद्दोजहद करना, जो हम करेंगे। आप जवाब देना चाहेंगे जावेद साहब? मैं भी कहना चाहूँगा कि देखिए 38 पॉइंट्स थे, 35 पॉइंट्स ऐसे थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से हो सकते थे, वो किए गए। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था, उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनली उसको डिसाइड किया जाएगा, और यही एक तरीका है। जी, आप बोलें। अच्छा, मैं भी इसी में ये ऐड करना चाहता हूँ, ये एक जो है ना सलसल के साथ बात की जाए कश्मीर गवर्नमेंट, आप सबको पता है, आप बड़े मुझसे ज़्यादा समझने वाले हैं, बातों का भी इल्म है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी है कि क्या हमारे पास इख्तियारात हैं। AJK गवर्नमेंट ने जितने भी उससे रिलेटेड इश्यूज़ थे, जैसे मैडम ने कहा, वो सारे 1 by 1 उस नोटिफाइड हो चुके थे। अब लेजिस्लेशन जो है ना, वो लेजिस्लेशन जो होती है वो विद द कंसेंट ऑफ चेयरमैन AJK काउंसिल। अब ये हमें कंसेंट देते तो हम वो उसके लिए भी तैयार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी बार बार ये कह चुकी है कि हम तैयार हैं, बैठ के जो बातें हो सकती हैं रेफ्यूजीज़ की सीट्स की भी, वो भी हल करने के लिए तैयार थे। अब तो ये मुद्दा वैसे ही हमारे गले पड़ा है, हम नाकर्दा गुनाह है इसमें। नहीं, हम फिर भी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इसका हल तो कहीं से निकलना है, और यही एक हल है कि इस तरह से किया जाए।
मेरा नाम उस्मान खान है, मैं समा टीवी से हूँ। मेरा सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर में अभी इलेक्शन चल रहा है और जिस सीट पे आप अपने कैंडिडेट को हरवा रही हैं या मायूसी का इजहार करी है वो तो अभी काफ़ी अच्छी पोजीशन है। देखिए, मैं हरवाना और जिताने की बात नहीं कर रही, मैं उस रवैये की बात कर रही हूँ जो नून लीग अपना रही है। नहीं, मेरा दिल नहीं आपका सवाल जरा आप अपने सवाल को दोबारा प्लीज रिफ्रेज करें। हम अपने कैंडिडेट को हरवा नहीं रहे, हम हुकूमती धांधली को पॉइंट आउट कर रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हम उनको हरवा रहे हैं। नहीं, मैंने सुन के जवाब दिया है। मेरा सवाल ये है कि अभी रिजल्ट नहीं आए, अच्छा, मुझे जवाब आपने अभी से अनाउंस कर दिया कि वहाँ नहीं। के हमारे कैंडिडेट नहीं, हुकूमत ने 12 बजे अनाउंस कर दिया, हुकूमती वज़रा ने कि हम जीत चुके हैं। आप उस पर गौर कीजिए। अगला नहीं, हम 1 बजे तक अगर हम 26 कंप्लेंट करेंगे और सबसे ज़्यादा कंप्लेंट ज़िया कमर के हलके की होंगी तो हम उनकी कोशिशों पे बात कर रहे हैं। हम क्यों हरवाएंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जो कश्मीर में हुआ उसका शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ ये कहा चलेगा या उनके लिए कोई राय था आप लोगों की तरफ से? देखिए, हम ये समझते हैं, हम बिल्कुल ये समझते हैं कि हमें इन बेईमानियों का हिसाब चाहिए और नून लीग को इसका जवाब देना होगा। जो उनका जवाब होगा ऐसा ही हमारा भी काम होगा। आप लोगों को अंदाजा हो रहा था, बल्कि पहले मरहले में ही अंदाजा हो गया था कि आगे क्या होगा। इसके बावजूद इलेक्शन में क्यों आप लोग शामिल हुए जब आपको ये पता था कि धांधली? पहले मरहले में भी आपने शिकायत की, कोई असर नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस भी नहीं दिया, बल्कि शाम को उन्होंने धरने से ये कह दिया कि पीपल्स पार्टी की अगर कोई शिकायत होगी। फिर भी आप अपने इलेक्शन में क्यों एक शिरकत की? दूसरा, अब आप अपनी पार्टी को क्या तजवीज़ देंगे कि क्या हुकूमत के साथ ताउन जारी रखना चाहिए? देखिए एजाज साहब, हमारे चेयरमैन ने ये बार बार कहा और ये इस मुल्क में पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये एक एक्शन रीप्ले है जो इस मुल्क में कई दहाइयों से हो रहा है कि इस किस्म की धांधली होती रही है। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इलेक्शन का बॉयकॉट करें और हम इनके लिए खुला मैदान खुला छोड़ें। आज अगर इलेक्शन में धांधली हो रही है तो पीपल्स पार्टी इस पर जो शोर मचा रही है उससे हुकूमत को तकलीफ़ हो रही है और पूरी दुनिया को ये पैगाम जा रहा है कि जो ये हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जिस पर ये इतरा रहे हैं, वो हुकूमत धांधली की पैदावार है। लिहाजा अगर हमने इसमें हिस्सा लिया है तो एक सियासी हिकमत अमली है और बिल्कुल तुम बोलो। ये बताइए कि बिलावल साहब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बड़े अच्छे बेहतरीन इंसान हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग जो हैं उनके लिए काम खराब करना चाहते हैं, तो कौन है उस ऐसा दुश्मन उनकी पार्टी में जो बिलावल साहब लोगों को बताना चाहते हैं या पीपल्स पार्टी? देखिए, बिल्कुल एक क्लियर बात है कि जब एक सूबे की हुकूमत यानी पंजाब हुकूमत एक एलआई पर, एक इत्तेहादी पर बमबारी करती है तो उसका हदफ हम नहीं है, उसका हदफ जो है वो वफाकी हुकूमत है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। लिहाजा इनके अपने घरेलू झगड़े हैं उसकी जद में ये जो है हमें भी क्रॉस फायरिंग में ले आते हैं। हम सिर्फ बहाना है, निशाना जो है वो वफाकी हुकूमत है। आखिरी सवाल सही भाई। इनसे बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप थे और बड़े अच्छे एतमाद के साथ चीज़ें चल रही थी, फिर अचानक जीपी के इलेक्शन आए, वहाँ से जो है कशीदगी बढ़ने लगी और ये कशीदगी जो है कश्मीर में आगे बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर इसकी वजूहत क्या है कि एकदम अचानक जो है वो आपके वर्किंग रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब? देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि इनको आदत है शायद गुलामी की। हम इनके इत्तेहादी हैं, हम इनके ग़ुलाम नहीं हैं। हमें जो बात जहाँ गलत लगेगी, जो बात गैर आईनी लगेगी, जहाँ धांधली नज़र आएगी वो हम बोलेंगे। हम खामोश नहीं रहेंगे और जहाँ हमारा हक मारा जा रहा है, अवाम का जा रहा है, आपका सब दौरान हुकूमतों की जो है मैंडेट के खिलाफ जो तब्दीली होती रही है आज़ाद कश्मीर, उसका नतीजे में वहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी बनी और अवाम की तरफ से बड़ा रद्द-ए-अमल आया। क्या आप ये बता सकती हैं या आप ये कहेंगी कि मौजूदा जो नून लीग की मुतनाज़ा हुकूमत बनने जा रही है इसके खिलाफ पीपल्स पार्टी को जरूर उनकी इलेक्शन की कारकर्दगी जो है वो वाज़ेह करे? क्या अवाम की सतह से भी कोई इसका रद्द-ए-अमल आएगा, लोग इसको तस्लीम करेंगे, उसकी साख क्या होगी? देखिए, इसकी साख ज़ीरो होगी, सिफ़र। और इस हुकूमत जो ये करना चाह रही है
وہ اس کا ایک ایجنڈا ہے یہ اس میں قطعاً ناکام ہوگی، اور اس آزاد کشمیر میں اگر انریسٹ مزید پھیلا تو اس کی ذمہ داری کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون پر ہوگا. نہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ کسی معاملے میں عوام کا اعتماد رکھیں گے، نہ کہیں فریق بن سکیں گے، نہ ثالث بن سکیں گے، نہ کوئی کسی سے مذاکرات کر سکیں گے. اور یہ ایک نوشتہ ہے کہ یہ جو ہونے والا ہے یہ جو ہے بہت بڑی بدشگونی نہ صرف کشمیر کی سیاست میں بلکہ اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پر بھی پڑے. آخری سوال ہے کہ ایک تاثر پیدا ہوا ہے بہت زیادہ کہ ججز جو صدر پیپلز پارٹی کے تو آخرکار وہ کون سے تحفظات ہیں، کیونکہ آپ کا نمائندہ بھی تو جوڈیشل کمیشن میں موجود ہے. دیکھیے صدر مملکت جو ہیں وہ ان کے پاس ایک اپنا آئینی اختیار ہے، وہ کسی سمری پر چاہیں دستخط کریں نہ چاہیں نہ کریں، اگر وہ غلط سمجھتے ہیں وہ نہ کریں، یا وہ جب مرضی چاہیں کریں، ان کے پاس ایک اختیار ہے. وہ اگر اپنے اختیار کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے حکومت کو اس کو قبول بھی کرنا چاہیے، برداشت کرنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. میں نے جیسے کہا ہم لوگ ان کے غلام نہیں، ہم اپنی پیس پر اپنی سپیڈ سے اپنی رفتار کے مطابق اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق چلیں گے. ہم نہ کسی کے کہنے پر دوڑ کر گڈھے میں گرتے ہیں، نہ ہم اپنی بساط سے زیادہ اونچی چھلانگیں مارتے ہیں. ہم اپنی سیاسی سمجھ بوجھ کے تحت صدر مملکت جو فیصلہ کریں گے، جو ان کو لانے والے ہیں، جو وزیر اعظم شہباز شریف کو یہاں بٹھانے والے ہیں، یہ نہ بھولیں کہ وہ صدر آصف علی زرداری ہیں، جن کا استعفے کا مطالبہ یہ آج کل برسات ہے تو برساتی مینڈک آج کل بہت کر رہے ہیں، لیکن اس مطالبے کے لیے بھی ایسے لوگ لاتے ہیں، پیادے لاتے ہیں جن کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں. اگر انہوں نے یہ مطالبہ کرنا ہی ہے تو ان کے جو لیڈرشپ ہے بڑے، وہ آئیں سامنے، وہ صاف کھل کر بات کریں. تو یہ وہی ہے، چلمنوں کے پیچھے سے باہر آئیں اور ہمت کر کے بات کریں. پیپلز پارٹی کی خواتین رہنماؤں پر وجہ خان، شرمیلا فاروقی، شہلا رضا کی جانب سے سینٹرل پیپلز سیکریٹریٹ میں اس وقت پریس کانفرنس کی جا رہی تھی، جس میں آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات پر جو تحفظات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ سامنے رکھے جا رہے تھے.